الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسنين نبي القاسم مصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العلق إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پہ محمد وآل محمد پر. ارباب اعضاء، ماتم داران شہید الشہداء، مجھے یہ احساس ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں. مجھے یہ احساس ہے کہ یہ بارش کی وجہ سے آپ قاعدے سے بیٹھ نہیں سکتے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خالق کائنات اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ، کیا احسان کی جزا، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کیا احسان کا بدلہ، احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں میرے عزیزوں. اگر آپ احسان کا بدلہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف احسان کے ذریعے ہی اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں، آج کل ایک میٹر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، بہت تیزی سے چل رہا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ شیعوں کی اذان سے علی ولی اللہ کی صدا جو اٹھتی ہے اس کو بند کیا جائے. پاکستان کا ایک حافظ FIR درج کرتا ہے ہائی کورٹ میں وہاں کی کہ ہم کو اس اذان میں جو فکرہ یہ لوگ شیعہ لوگ کرتے ہیں اس سے ہم کو بہت تکلیف ہے. تکلیف کیا ہے؟ کہا تکلیف یہ ہے کہ اس اذان کے یہ فکرے سے ہمارے صحابہ کو جو ہے گالیاں پڑتی ہیں، ہمارے صحابہ کو اس کے ذریعے سے الٹا سیدھا کہا جاتا ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا بھیا آپ یہ بتائیں 1400 سال سے یہ اذان میں بعد غدیر کے بعد سے جو یہ فکرہ اذان میں آیا ہے 1400 سال سے آپ کے اجداد تو ہٹا نہ سکے، آپ میں کیا مجال ہے جو آپ ہٹا دیں گے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو میرے عزیزوں، یہ جو فکرہ ہٹانے کی بات چل رہی تھی، آپ کہاں کہاں سے علی کا نام ہٹائیں گے؟ آپ کس کس جگہ سے علی کا نام ہٹائیں گے؟ اذان سے ہٹائیں گے؟ دم ہو تو قرآن سے ہٹا کے دکھاؤ. اذان سے آپ ہٹا سکتے ہیں، قرآن سے کیسے ہٹائیں گے؟ جنت سے کیسے ہٹائیں گے؟ سلسبیل سے کیسے ہٹائیں گے؟ ارے ساقی کوثر خود مولا کائنات ہے، ساقی کوثر خود مولا کائنات ہے، تو کوثر سے کیسے علی کا نام ہٹاؤ گے؟ صلوات پڑھے بآواز بلند. میں نے کہا کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں. احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہی کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. آپ ذرا انصاف سے بتائیں. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں بیٹھے ہیں، مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کتنے تکلیف سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا انصاف سے یہ بتائیں، جس نے انسان کو انسانیت سکھائی، رسول اللہ سے قبل یہ امت کیا تھی؟ یہ امت ایک انسانی شکل میں درندگی کا شکار تھی. یہ انسانی شکل میں ایک حیوان تھی. کیوں؟ کہا ان کے یہاں یہ دستور تھا جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ ان کے یہاں کا یہ
رواج تھا، یہ ان کے یہاں کی سوسائٹی کا یہ قانون تھا، بتائیں آپ۔ لیکن رسول خدا کے بعد یہ قانون چینج ہوا، یہ حیوانی قانون بدلا، یہاں تک کہ جہاں پر لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہیں پر رسول خدا نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے یہ بتایا، دیکھو یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوا کرتی، یہ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند ایک۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جس رسول نے لوگوں کو انسانیت سکھائی، جانور سے انسان بنایا، کیا اس کا لوگوں کے ساتھ احسان کیا؟ کیا آپ یہ بتائیں کیا لوگوں نے ان آل رسول کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دیا؟ نہیں میرے عزیزوں، اگر احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دیتے تو یہ کربلا وجود میں نہ آتی، اگر احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دیتے تو اہل حرم کو یہ مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہاں ارباب اعضاء، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ آج سے 2 دن بعد جو ایام آنے والے ہیں، قیامت کے ایام، جناب سکینہ بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، بس 2-3 جملے انہی کے مسائل کے سلسلے سے سماعت فرما لیں اور انشاءاللہ حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ نجف میں، کربلا میں جب آپ پہنچیں گے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ایک طرف روضہ ہے، ایک طرف مولا عباس کا روضہ ہے، بیچ میں جو جگہ بچتی ہے اس جگہ کو بولتے ہیں بین الحرمین۔ بس یہیں سے میرے مسائل کا سفر شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریں گے اگر سمجھ گئے تو۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایرانی فیملی آئی، محرم کی 9ویں تاریخ تھی، ایرانی فیملی آئی، جب اس فیملی میں چھوٹی سی فیملی تھی، ایک بھائی تھا اس میں، ایک باپ تھا اس میں، ایک 4 یا 4.5 سال کی ایک بچی تھی اس میں۔ ایک میڈیا والا پہنچا، وہاں پہنچنے اگر یہ تمہارا بھائی جو ہے اس کو کوئی آ کے مارنے لگے تو تم کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ بچی تڑپ جاتی ہے، تڑپنے کے بعد کہتی ہے کچھ نہیں کروں گی، میں جا کے اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ بس ارباب اعضاء، یہاں سے میرے مسائل کا سفر انشاءاللہ چند آنسو آپ کے گریں گے، ان کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتاؤ اگر تمہارے اس بھائی کو لوگ آ کے مارنا شروع کر دیں، بلا وجہ مارنا شروع کر دیں تو تم کیا کرو گی؟ بچی تڑپ جاتی ہے، تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، میں دوڑتی دوڑتی جاؤں گی، جانے کے بعد اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ پھر پلٹ کے سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتاؤ اگر لوگ آ کر تمہارے بابا کو بھی مارنا شروع کر دیں پھر تم کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ بچی جو ہے میڈیا والے کا منہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، منہ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگتی ہے۔ جب رونے لگتی ہے ایک مرتبہ میڈیا والا اس سے سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتاؤ تم رونے کیوں لگی؟ کہا تم نے ایسا سوال کر لیا، جب میرے بھیا کو لوگ ماریں گے میں بابا سے شکایت کروں گی، لیکن جب میرے بابا کو لوگ ماریں گے تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ارباب اعضاء، یہ مثال ذرا کربلا میں دیکھیں، جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو سمر تماچے مارنے لگا نا، ایک مرتبہ دریا کی طرف رک کر کے کہتی ہے، اے چچا عباس، اے میرے چچا عباس، آپ یہ بتائیں میں کس سے شکایت کروں سمر کی؟ میں کس سے شکایت کروں؟ ارے میرا بھیا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں۔ ہاں ارباب اعضاء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض یہ قافلہ چلتا ہوا جب شام پہنچا ہے نا ارباب اعضاء، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک سفر المظفر کو جب یہ شام قافلہ پہنچا ہے، عابد بیمار علیہ السلام جب تھک کر بیٹھ جاتے ہیں نا، بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سکینہ پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے بھیا ذرا آپ یہ بتائیں کبھی آپ اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تھے جس طریقے سے آج بیٹھے
ہیں۔ کہا بہن کیوں؟ کہا اس لیے آپ جب بھی بیٹھتے تھے پاؤں سمیٹ کر بیٹھتے تھے، جب بھی بیٹھتے تھے نا اپنا پاؤں سمیٹے رہتے تھے، آج یہ آپ نے پاؤں پھیلائے کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ سجدے سجاد تڑپ جاتے ہیں، تڑپنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن یہ پیروں کی بیڑیاں مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہے کہ میں پاؤں سمیٹ نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں ارباب ازا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کیا دیکھتی ہیں کہ میرے بھیا کے پاؤں کی بیڑیوں سے میرے بھیا کے پاؤں کے جو گوشت ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہے، تڑپنے کے بعد عابد مستر سے ایک سوال کرتی ہیں، بھیا یہ بتاؤ، اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ کہا اے بہن اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑا سا پانی کہیں مل جائے تو لا کے میری اس بیڑیوں پر ڈال دو۔ ہاں ارباب ازا، چھوٹی چھوٹی بچی، ننھی سی بچی ایک مرتبہ آئی، بیویوں کے درمیان آنے کے بعد کہتی اے پھوپھی اماں مجھے کوزے میں تھوڑا پانی دے دو۔ ارے بیٹی پانی کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی اے پھوپھی اماں ارے کیا آپ نے نہیں دیکھا میرا بھیا عابد بیمار کے پیروں کی بیڑیاں سے اس قدر گرم ہے، پیروں کی بیڑیاں اس قدر گرم ہے کہ پیروں کی بیڑیوں سے میرے بھیا عابد بیمار کے پیروں کے گوشت ختم ہو گئے ہیں۔ میں پانی لے جا کے اپنے بھیا عابد بیمار کے بیڑیوں پر ڈالوں گی تاکہ اس پانی سے بھیا کی بیڑیاں کچھ ٹھنڈی ہو جائیں۔ ارے جب ٹھنڈی ہو جائیں گی تو میرے بھیا عابد بیمار کو کچھ راحت مل جائے گی، میرے بھیا کی اذیتوں میں کچھ کمی آ جائے گی، میرے بھیا کی اذیت کچھ کم ہو جائے گی، جس سے میرا بھیا سکون سے کھڑا ہو سکے گا، جس سے میرا بھیا سکون سے بیٹھ سکے گا، جس سے میرا بھیا سکون سے چل سکے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین یقولون ما تبعون۔ ختم ہو گیا۔